کہ میں یافا شہر میں دعا کر رہا تھا اور بے خودی کی حالت میں ایک رویا دیکھی کہ کوئی چیز بڑی چادر کی طرح چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی آسمان سے اتر کر مجھ تک پہنچی کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کوٹری میں نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھ میں سے کھل پڑیں۔ دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے، پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ اعمال 11واں باب۔ اعمال 11واں باب۔ اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا۔ جب پطرس یروشلم میں آیا تو مختون اس سے بحث کرنے لگے کہ تو نامختونوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ پطرس نے شروع سے وہ امر ترتیب وار ان سے بیان کیا کہ میں یافا شہر میں دعا کر رہا تھا اور بے خودی کی حالت میں ایک رویا دیکھی کہ کوئی چیز بڑی چادر کی طرح چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی آسمان سے اتر کر مجھ تک پہنچی۔ اس پر جب میں نے غور سے نظر کی تو زمین کے چھپائے اور جنگلی جانور اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے دیکھے، اور یہ آواز بھی سنی کہ اے پطرس اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ لیکن میں نے کہا اے خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز میرے منہ میں نہیں گئی۔ اس کے جواب میں دوسری بار آسمان سے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو نے حرام نہ کہے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، پھر وہ سب چیزیں آسمان کی طرف کھینچ لی گئیں، اور دیکھو اسی دم 3 آدمی جو کیسریا سے میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آ کھڑے ہوئے جس میں ہم تھے۔ روح نے مجھ سے کہا کہ تو بلا امتیاز ان کے ساتھ چلا جا، اور یہ 6 بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے، اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فرشتوں کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا، جس نے مجھ سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلوا لے، جو پطرس کہلاتا ہے۔ وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا، اور مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ بس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی، تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا؟ وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ پس جو لوگ اس مصیبت سے پراگندہ ہو گئے تھے جو استفنس کے باعث پڑی تھی، وہ پھرتے پھرتے فینیکے اور قبرص اور انطاکیہ میں پہنچے، مگر یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے۔ لیکن ان میں سے چند قبرصی اور قرینی تھے جو انطاکیہ میں آ کر یونانیوں کو بھی خداوند یسوع کی خوشخبری کی باتیں سنانے لگے، اور خداوند کا ہاتھ ان پر تھا، اور بہت سے لوگ ایمان لا کر خداوند کی طرف رجوع ہوئے۔ ان لوگوں کی خبر یروشلم کی کلیسیا کے کانوں تک پہنچی، اور انہوں نے برناباس کو انطاکیہ تک بھیجا۔ وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا، اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادہ سے خداوند سے لپٹے رہو، کیونکہ وہ نیک مرد اور القدس اور ایمان سے معمور تھا۔ اور بہت سے لوگ خداوند کی کلیسیا میں آ ملے۔ پھر وہ ساؤل کی تلاش میں ترسس کو چلا گیا، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے۔ انہی دنوں میں چند نبی یروشلم سے انطاکیہ میں آئے۔ ان میں سے ایک نے، جس کا نام اگابس تھا، کھڑے ہو کر روح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا، اور یہ کلودیس کے عہد میں واقعہ ہوا۔ پس شاگردوں نے تجویز کی کہ اپنے اپنے مقدور کے موافق یہودیہ میں رہنے والے بھائیوں کی خدمت کے لیے کچھ بھیجیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور برناباس اور ساؤل کے ہاتھ بزرگوں کے پاس بھیجا۔ آمین۔ اعمال 12واں باب۔ قریباً اسی وقت ہیرودس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا، اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے، اور اس کو پکڑ کر قید کیا، اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا، اس ارادہ سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی،
مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی، اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا، اور پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا، اور اس کوٹری میں نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھ میں سے کھل پڑیں۔ پھر فرشتہ نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوغا پہن کر میرے پیچھے ہو لے۔ وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں۔ بس وہ پہلے اور دوسرے حلقہ میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا۔ بس وہ نکل کر کوچہ کے اس سرے تک گئے، اور فوراً فرشتہ ان کے پاس سے چلا گیا۔ اور پطرس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی۔ اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے۔ وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ جب اس نے پھاٹک کی کھڑکی کھٹکھٹائی تو رودی نام ایک لونڈی آواز سننے آئی، اور پطرس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے پھاٹک نہ کھولا بلکہ دوڑ کر اندر خبر کی کہ پطرس پھاٹک پر کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا تو دیوانی ہے، لیکن وہ یقین سے کہتی رہی کہ یوں ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فرشتہ ہوگا، مگر پطرس کھٹکھٹاتا رہا۔ بس انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چپ رہیں، اور ان سے بیان کیا کہ خداوند نے مجھے اس طرح قید خانہ سے نکالا۔ پھر کہا کہ یعقوب اور بھائیوں کو اس بات کی خبر کر دینا، اور روانہ ہو کر دوسری جگہ چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو سپاہی بہت گھبرائے کہ پطرس کیا ہوا۔ جب ہیرودیس نے اس کی تلاش کی اور نہ پایا تو پہرے والوں کی تحقیقات کر کے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور یہودیہ کو چھوڑ کر کیسریہ میں جا رہا۔ اور وہ سور اور سیدھا کے لوگوں سے نہایت ناخوش تھا۔ بس وہ ایک دل ہو کر اس کے پاس آئے اور بادشاہ کے حاجب بلاستس کو اپنی طرف کر کے صلح چاہی، اس لیے کہ ان کے ملک کو بادشاہ کے ملک سے رسد پہنچتی تھی۔ بس ہیرودس ایک دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا۔ لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خداوند کی آواز ہے نہ انسان کی۔ اسی دم خدا کے فرشتہ نے اسے مارا، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی، اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا۔ مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا، اور برناباس اور ساؤل اپنی خدمت پوری کر کے اور یوحنا کو جو مرکز کہلاتا ہے ساتھ لے کر یروشلم سے واپس آئے۔ آمین۔